وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ انشراح یا سورۃ الشرح بھی اسے کہتے ہیں، یہ مکی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 12 نمبر پر بعد سورہ ضحیٰ کے نازل ہوئی۔ ترتیب مصحف میں بھی یہ سورۃ الضحیٰ کے بعد ہی ہے۔ ربط اور تعلق یہ ہے کہ پہلی سورت میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اب اس صورت میں فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، آیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں آپ کے لیے۔ پہلی سورت کی آیت 7 میں فرمایا، یعنی سورہ ضحیٰ کے آیت 7 میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اب اس صورت میں فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور پہلی صورت کے آیت نمبر 8 میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو اب اس صورت میں فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے ہلکا نہیں کیا۔ یہ گزشتہ کے ساتھ ربط اور تعلق اصل میں یہ تسلی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میرا پاک پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں آپ کے لیے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان و عظمت دیکھے ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، جب نبوت ملی تو دعا مانگی، اے میرے اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے اللہ تو نے نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا ہے، یہ کام کوئی آسان چھوٹا کام نہیں ہے، اس لیے میرے زبان کے گرے کھول دیجئے۔ تو اللہ سے دعا مانگتے، اللہ نے کر دیا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی جب باری آئی تو اللہ نے خود فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، آیا میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں۔ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے خود، تو اللہ نے کر دیا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ خود فرما رہے ہم نے آپ کے سینے کو کھولا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے، اے میرے رب اجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اے اللہ نبوت کا کام کوئی آسان تو نہیں ہے، یہ تو ہم نے مذاق بنا لیا نا، یہ نبوت کا کام ہے، یہ نبوت کا کام ہے، یہ اتنا آسان بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے، اے اللہ میرے بھائی کو اس کام میں میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی کو کیا بنا دے، میرا وزیر بنا دے، تاکہ یہ بوجھ ہلکا کرے۔ وزیر وزر سے ہے، اور وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا بوجھ ہلکا کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا اے میرے اللہ رب اجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے، اللہ نے کر دیا، اب بھائی کو نبی بنا دیا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی جب باری آئی تو فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے میرا پاک پیغمبر میں اللہ نے تیرا بوجھ تجھ سے ہلکا بنا دیا ہے، میں اللہ نے تیرا بوجھ تجھ سے ہلکا کیا ہے۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے بھوجل کیا تھا آپ کو، انقض ظہرک، ٹھیک ہے نا، تیری پیٹھ کو، ٹھیک ہے نا، بوجھل بنا دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہر ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں۔ ایک مشکل سے کیا ہے، 2 آسانیاں ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، تو آپ جو ہے نا اپنے آپ کو تکھایا کریں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب آپ فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، تو آپ محنت کریں۔ اب اس آیت ذرا مشکل ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائے تو محنت کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فارغ ہو جائیں تو پھر محنت کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب آپ توحید کے بیان سے فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، تو رب کے دربار میں دعائیں کرنے میں مشغول ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ بس بیان کریں اور اس کے بعد بے غم بیٹھ جائیں، نہیں، جب آپ بیان توحید سے فارغ ہو جائے تو رب العالمین سے اپنی لو لگائیں اور دعا مانگے رب العالمین کے دربار میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو عالم تہجد
کی پابندی کرتا ہے اور رب سے دعائیں مانگتا ہے اس کے بیان میں اثر بہت ہوتا ہے۔ تو فرمائے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ بیان توحید سے فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ تو آپ جو ہے محنت کیا کرے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور تیرے رب کی طرف ہی فرغب کیا ہے، اپنے رب کی طرف ترغیب دیا کریں۔ تو فرمایا جب بیان توحید سے آپ فارغ ہو جائے تو آپ کیا کریں، آپ رب سے اپنی لو لگائے۔ بعض خطیب ایسے ہوتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور خاص کر فجر کی نماز تو پڑھتے ہی کوئی نہیں، کیونکہ خطیب جو یہ بعض خطیب جو ہے نا، یہ نماز خدا کی قسم ہے نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز کے لیے اٹھاؤ یہ گالیوں پہ آ جاتے ہیں، ایسے ایسے خطیب ہیں، اور بیک ایک بیان کے 60 ہزار روپے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے تو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائے بیان توحید سے، فَانْصَبْ کا مطلب ہے اپنے آپ کو تھکائیں، ٹھیک ہے نا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں تہجد کی ادا کیا کرتے اور دن کو توحید بیان کرتے رہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف جو ہے نا فرغب ترغیب دیا کریں۔